أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی معزز سامعین، خواتین و حضرات اور طلباء قرآن، ایک طرف سے آپ کے خدمت میں السلام علیکم. آج 30 جون 2020 اور منگل کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا، یہ سورہ الحشر اور اس کی آیت نمبر 22 ہم نے شروع کر رکھی تھی، تو یہیں سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم کے جو آپ کے گھروں میں پڑھا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھیں تو بہت آپ کو فائدہ پہنچے گا. یہ سورہ الحشر ہے، 59 نمبر صورت ہے. صفحہ نمبر جو میرے پاس قرآن کریم ہوتا ہے میں اس کے صفحہ بولتا ہوں 710 ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ اس قسم کے میرے پاس کافی نسخے موجود ہیں، تو لہٰذا جن کے پاس یہ نسخہ جو میرے پاس ہے 710 صفحہ اور 59 نمبر صورت ہے، اور اس کے آیت نمبر 22 سے ہم انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. یہ 3 آیات جو ہیں 22، 23 اور 24 سورہ الحشر کی، یہ بڑی زبردست آیات ہیں، توحید کے حوالے سے بھری پڑی ہیں اور اس کی صفات الہیہ کے حوالے سے جو ہم نے کل تھوڑا سا اس کی روشنی ڈالی تھی اسماء الحسنہ کے نام سے. تو اس میں اسماء الحسنہ بھی آئیں گے انشاءاللہ اور توحید بھی آئے گی اور اللہ بھی آئے گا. سارے اس پر ہم شروع کرتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں، واللہ الذی لا الہ الا هو. یہ توحید ہے، وننس آف اللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کہ اللہ وہ ہے، وہ ہستی ہے، هو اللہ، وہی تو ہے اللہ، الذی لا الہ الا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے. نو اللہ، نو الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک ہی ہے، وہ اللہ ہوا، ایک ہی معبود ہے وہ. اور وہ معبود کیسا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چیز جو ہمارے حوالے سے پوشیدہ ہے، غیب میں ہے، وہ اس کو جانتا ہے. غیب کا بھی جاننے والا ہے اور موجود کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم. وہ اللہ جو الرحمن بھی ہے اور الرحیم. یہ 2 صفات الہیہ ہیں بڑی زبردست قسم کی. اور جب الرحمن کا تشخص ان کے سامنے پیش کیا گیا، الرحمن کا جب حوالہ ان کے سامنے آیا، یہ نام مبارک ان کے سامنے آیا، مشرکین کے سامنے خاص طور پر وہ تو بلبلا اٹھے تھے. یہ کیا الرحمن، یعنی الرحمن اتنا زبردست شدت ہے اس کے اندر رحمانیت کی. اللہ تو ایک ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ دا مینوفیکچرر آف آل کائنڈ، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ. اور فرمایا کہ هو الرحمن الرحیم. یہ 2 صفات الہیہ بڑی زبردست ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے جو 2 صفات، یہ جو 2 شیڈز ہیں، یہ 2 جو ڈائمینشن ہے اس اللہ کی. رات ہم نے دیکھا تھا کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، دونوں ایک ہی چیز ہے. قل ادعوا اللہ عبید الرحمان. یہ اللہ اور رحمان دونوں ایک ہی ہیں.
یہ فرق نہیں ہے. اللہ ہی کی جو صفت ہے وہ رحمانیت ہے. رحمان بھی اور رحیم. میں نے بتایا تھا کہ رحمان کے اندر مبالغہ ہے، شدت ہے رحم کی. اور یہ جو رحم ہے اس کا مادہ ہے رحمین. یہ دونوں کا، رحمان کا مادہ اور الرحیم کا مادہ دونوں ایک ہی ہیں. رحمیم رحمہ. اور یہ رحم مادر جس میں انسان کی یعنی ماں کا جو رحم ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بچے کی جو بروتری کرتا ہے، پیدائش کرتا ہے، اس کو رحم کہا گیا. رحم. اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی پروٹیکشن، یعنی اس مشینری میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس بچے کی جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہر حوالے سے اس کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں. رحم کی انتہائی شکل ہے رحم مادر. یعنی وہاں اس کو پروٹیکشن بھی ہے، وہاں اس کو خوراک کا بندوبست بھی ہے، وہاں اس کی بڑھوتری بھی ہے، وہاں اس کی حفاظت بھی ہے. یعنی ہر حوالے سے رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو ہر حوالے سے پروٹیکشن دیتا ہے. ہر حوالے سے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو کھانے پینے کے رزق دیتا ہے، فراوانی کرتا ہے، اس کی کیا کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. رحم کے مطلب یہ رحمیم رحمہ. اور دوسرا یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم جو ہے، الرحمن میں مبالغہ ہے، شدت ہے، زور ہے رحم کا. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش دکھاتی ہے اپنے. اور الرحیم میں نے بتایا تھا کہ نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انجام، یعنی پیدائش سے لے کر اور بڑھاپے تک کنٹینیوسلی اس کو جو ہے اس پر رحم کرتے چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آپ کو طٰہٰ کا میں ایک حوالہ نوٹ کرا رہا ہوں، یہ 6:12 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہ صفحہ نمبر 158 ہے، 158 سورہ الانعام 6 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. قل اے رسول آپ ارشاد فرمائیں، کہیں ان سے لمن ما فی السماوات والارض، کہ سماوات اور ارض میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جا رہا ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض، تو ساتھ کہا کہ کہیں آپ قل للہ، آپ کہیں ان کو یعنی مخاطبین کو قل للہ، کہیں کہ اللہ ہے، سماوات اور ارض کا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، وہ مالک وہی ہے اس کا. اور اللہ فرما رہا ہے ان سے یہ بھی کہیں قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. کتنی عظیم یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجسمہ جیسے کہتے ہیں رحمت سے بھرا پڑا ہے. یعنی اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ ہے وہ اللہ رحمت سے بھرا پڑا ہے. اور رحمت کو اپنے اوپر اس نے کیا کیا ہے، واجب قرار دے رکھا ہے، لازم قرار دے رکھا ہے، فرض قرار دے رکھا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے کرنا ہی رحم ہے. ظلم انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، جبکہ اللہ کا کام جو ہے، اللہ کا جو منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے اپنے آپ پر کہ میں نے کیا کرنا ہے، رحمت کرنی ہے. قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وہ جو ایمان نہیں لائے اصل میں تو خسارے والے وہی ہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اصل میں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو یعنی سراپا رحمت ہے،
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دن میں ہو یا رات میں ہو، جو چیز بھی ہے بستی ہے دن اور رات میں، وہ ساری اس کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ السمیع بھی ہے، زبردست سننے والا اور زبردست جاننے والا۔ اسی طرح آپ کو یہ 650 میں بھی ایک حوالہ دیکھ لیں، یہ بھی اس میں بھی رحمت کا ہی شیڈ آئے گا۔ 654 یہ آپ کو سورہ الانعام اس کی آیت نمبر آپ کو 54 ہے، یہاں بھی وہی شیڈ آئے گا آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، فرمایا جا رہا کہ اے رسول جب بھی آپ کے یعنی آپ کے پاس کون آئے کہ جن کا ان آیات پر ایمان ہے، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ، جب آپ کے پاس آئے کون؟ الَّذِينَ، وہ یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات پر یعنی آیات کو مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، جب آپ کے پاس وہ آئیں تو اللہ ہمارا کہ اے رسول آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تو آپ نے ان پر سلامتی بھیجنی ہے، سلام علیکم، ان کو امن دینا، پیس دینا ہے، سلامتی دینی ہے اور تحفظ فراہم کرنا، یہ سلام کے اندر سب کچھ آتا ہے۔ اور آگے ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی یہ دیکھیں کیا کتنی زبردست یہ بات ہے، اور ان سے یہ کہنا ہے یعنی اللہ ہمارا یہ بات کا اظہار کرنا ہے ادھر جب وہ آپ کے سامنے آئے ان کو سلامتی کا پیغام دینا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے، لازم قرار دے رکھا ہے۔ کاتبہ ربکم، کاتبہ یعنی لازم قرار دینا، واجب قرار دینا، اعلی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات کے اوپر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا، اس کا یہ وصف ہے رحمت۔ رحمت میں شفقت، محبت، پیار، ربوبیت، تحفظ، یہ سب چیزیں رحمت کے اندر شامل ہوتی ہیں جو اس بچے کو وہاں ملتی ہیں۔ یہاں بظاہر تو اس کے نہ روشنی جا رہی ہے، نہ اس کو بظاہر کو فیلنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے اندر سب کچھ کا اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا اس میں سے۔ جب وہاں کر رکھا تو باہر آ کے تو بے شمار مسائل پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق کے چشمے تو باہر پھیلے ہوئے کائنات کے اندر، یہ سارا کچھ رحمت کا، یہ رحمت کا ہی شاخسر ہے۔ کائنات میں جو پھیلی ہوئی اشیاء ہیں ربوبیت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، تو یہ رحمت تو ہے اللہ کی، اور کیا ہے؟ تو فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ وہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیں، برائی کر لیں، ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد، یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے قدم اٹھائے غلط راستے پر وہاں واپس آئے وہ بندہ، یہ توبہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے توبہ 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 کر لیا بس توبہ ہوگی، وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے، ندامت محسوس کرے، اور اس کے بعد اللہ ہمارا من بعد ذلک ومن بعدہ واصلح، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرے، وہ اپنے اعمال کے اندر اصلاح لائے، اپنی ذات کے اندر اصلاح لے کے آئے۔ وَأَصْلَحَ، منہ سے زبانی توبہ 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 1000 دفعہ کہہ لو، یہ توبہ نہیں ہے، یہ غلطی کا احساس ہے، اور اس کے بعد اصل کی طرف چلنا ہے، اپنے منزل کی طرف روانہ ہونا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے۔ غلط راستے پر اٹھ گیا تھا قدم، وہاں سے واپس آ کے اسی جگہ سے واپس سیدھے راستے پر چلنا ہے، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اپنے ذات کے اندر اصلاح لے کے آنی ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ انہ غفور الرحیم، بس وہ جو اللہ ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ وہ جو جرم کر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کے سامنے وہ جو صحیح راستہ ہے وہ سامنے اس کے آ جائے. راستہ ان کے سامنے، وہ جو اصل راستہ ہے ان کے سامنے، وہ یعنی صحیح راستے پر وہ گامزن ہو جائے، وہ کھل کے سامنے تبین ہو جائے ان کے اوپر. سبیل المجرمین، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ وہ جو جرم کر بیٹھے ہیں لوگ، ان کے سامنے وہ راستہ جو ہے صحیح راستہ ان کے سامنے آ جائے، اور ان کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے اللہ ہمارا کہ ہم جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی باتیں. تو یہ میری مراد یہ ہے کہ رحم کے چونکہ حوالے سے بات چل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ واجب قرار دے رکھا ہے. اور اللہ کون ہے؟ یہ سورہ الرحمن جو ہے 55 نمبر سورت ہے، اور صفحہ نمبر 686 ہے، 686. الرحمن، پورا اس کا سورت کا نام ہی الرحمن ہے. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن کون ہے؟ علم القرآن، کہ جس نے تعلیم دی قرآن کی، یہ ہوتا ہے الرحمن. الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علمہ البیان. یہ الرحمن کی آگے سارے اس کے جو کارنامے وہ گنائے جا رہے ہیں کہ اس نے تعلیم دی قرآن کی، اس نے انسان کی تخلیق کی، اس نے انسان کو کیا کیا؟ بولنا سکھایا، اس کو قوت گویائی دی. علمہ البیان یعنی ایکسپریس کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اظہار کرنے کا، بیان کرنے کا. تو الرحمن کی جو مختلف شیڈ ہیں، رحمانیت اور رحیمیت. رحمانیت ہے فوری، ایٹ ون، زبردست شدت کے ساتھ رحم کرنے والا، اور رحیمیت ہے کہ مسلسل رحم کرتا چلا جائے. انسان ظلم اپنے اوپر خود کرتا ہے جب وہ بدعمالیاں کرتا ہے، غلط پگڈنڈی پر چڑھ جاتا ہے، وہ اصل راستہ چھوڑ کر پگڈنڈی پر چڑھ جانا، تو زگ زیگ رستے جو اختیار کرتا ہے انسان، ادھر ادھر پھرتے رہنا. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ سارا ریشم پر صراط مستقیم پر آ جائے انسان. تو یہ ہے اللہ، یعنی اللہ جو ہے، یعنی یہ جو 3 آیات ہیں زبردست ہے توحید کے حوالے سے، اور اس کی جو مختلف اس کی جو یعنی جو اس کے ڈائمینشنز ہیں، جو اس کے مختلف جو جن سے پھیلی ہوئی ہیں، وہ سامنے آئے انسان کے مومن بالقرآن کے. واللہ الذی لا الہ الا ہوا، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے. یہ اچھی ہستی ہے اللہ تعالیٰ، جس کا نام الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک ایسا حوالہ نوٹ کرا رہا ہوں طلباء قرآن، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن ذرا جب یہ سامنے آیات آتی ہیں تو انسان کے اوپر ایک راز کھولتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا نا، تو اس کا شروع بھی اس سے کیا تھا. یعنی بسم اللہ تو چلتی چلی آ رہی ہے نا. یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 47 میں، سورہ حمل ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. وہ خط لکھ رہے ہیں اور توحید کے متعلق اس میں بیان کر رہے ہیں اس خط کے اندر بھی. اور اس کا جو شروع کیا ہے انہوں نے، وہ شروع ہی بسم اللہ سے کیا ہے. یہ صفحہ نمبر آپ کو 484 ہے، 484 صفحہ 484 سورہ النمل، 27 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. یہ میں آپ کو حوالہ نوٹ کرا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے انبیاء سے. فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک جو سلیمان علیہ السلام ہے یہ ان کی طرف سے خط جا رہا ہے، انہ من سلیمان. اور فرمایا کہ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا کارڈ جو انہوں نے کیا ہے اللہ ہی کے نام کے ساتھ. اور اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ بہت شدت ہے اس کے اندر، یعنی اللہ کی رحیمیت، اللہ کی رحمانیت، اس سے بات شروع کروائی گئی. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِ الْمُسْلِمِينَ. تم سرکشی مت کرو اور دیں گے مسلم ہو کر چلی آؤ. یہ ہے اس کا سٹارٹ. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کوئی بھی آپ سورت شروع کریں سوائے سورت توبہ کے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی اور پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ آیت نمبر 1 بھی ہے، یعنی سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم میں سورہ الفاتحہ جب شروع ہوتی ہے تو آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر آپ آیت کے طور پر اس کو نہیں پڑھتے تو یہ آپ کی الفاتحہ مکمل نہیں ہوتی، اس کو ایز اے آیت لینا پڑے گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہی ہے، لیکن بینگ آیت یہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بہت سارے آپ جب آپ عربی قرآن کریم پڑھیں گے نا تو اس کے اندر نمبر بھی وغیرہ لگا ہوتا ہے بعض قرآن مجید کے اندر، یعنی سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی آیت نمبر جو ہے وہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسٹارٹ ہی اس کا اس اللہ کے صفات الہیہ کے جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، الرحمن الرحیم، تو لہذا الرحمن میں نے بتایا نا کہ اس میں مبالغہ ہے، شدت ہے، یعنی الرحم کی بڑھوتری ہے، زیادتی اس کے اندر ہے۔ الرحمن اور الرحیم مستقل طور پر کنٹینیوسلی مسلسل رحم ہوتے چلے جانا، رحم ملتے چلے جانا اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح آپ 13-30 بھی دیکھ لیں، کیونکہ رحمان بہت جگہ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آپ کو ملے گی 22، یہ آپ کو 20/8 میں بھی دیکھ لیں، آپ حوالہ نوٹ کر لیں آپ کہ الرحمن کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، 20:5 صفحہ نمبر 393۔ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی پورا جو کنٹرول کنٹرولنگ پاور الرحمن کی ہے، پوری کائنات کے اوپر کنٹرول ہے اس کا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، تو یہ جو مقامات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان پر آپ غور کریں۔ یہ قرآن کریم کے دروس پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کچھ وقت کے لیے آپ مدینہ جہاں یہ آیات نازل ہوئی یا مکہ، تو آپ وہاں اپنے آپ کو لے جایا کریں، تو دیکھیں پھر آپ کو کیسا اس کا شعور بھی آئے گا اور آپ سمجھیں کہ وہاں ہم اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پیش کر رہے ہیں، مطلب کیا وہاں کیا اس کا جو ہے نا ایسپیکٹ یا اس کا ماحول کیا ہوگا، کبھی غور تو کریں آپ۔ ہم نے کیا پڑھا، ہماری زبان میں تاثیر ہی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جڑنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ تاثیر بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں 13 نمبر جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 30 دیکھیں ذرا، صفحہ نمبر 314۔ یہ میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت جگہ پر آپ الرحمن الرحیم، کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، کھانا کھاتے وقت کوئی بھی کام شروع کرتے وقت عام طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم یہی پہلے آیت پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ یہ دیکھیں آپ کو میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، آیت نمبر 30 ہے، یہ سورہ الرعد 13 نمبر سورت ہے، 314 صفحہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن۔ تو دیکھیں کہ زبردست ہے، اے رسول ہم نے آپ کو اسی طرح اس امت میں رسول بنا کر بھیجا، جس طرح پہلی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے تھے جو گزر چکی ہوئی ہیں، قد خلت من قبلها، لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان پر کیا کریں، تلاوت کریں۔ الذی اوحینا الیک، کس بات کی تلاوت کرنی ہے، یعنی مکہ والوں پہ، مدینہ والوں پہ، جن کے سامنے مخاطبین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا جا رہا کہ رسول ان پر یہ پیش کرو آیات، ان کے سامنے پڑھو، تلاوت کرو، پیش کرو ان کے اوپر۔ تو فرمایا جو آپ کو وحی کیا جا رہا ہے، الذی اوحینا الیک، کہ جو آپ کی جانب اے رسول وحی کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے، اس کو ان پر پیش کرو، تلاوت کرو ان کے اوپر، تتلو علیہم، اور آگے فرمایا
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ جو الرحمن ہے اس کا یہ کفر کر رہے ہیں، جبکہ آیات اللہ جو آ رہی ہیں ان کے فائدے کے لیے آ رہی ہیں. ان کے اوپر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان آیات کے اوپر چلیں، اس کا جو ہے وہ کیا کریں، اتباع کریں، تاکہ ان کا بھلا ہو جائے، یہ بچ جائیں، آنے والے جو حالات بد ہیں ان سے بچ جائیں. اور یہ انکار کر رہے ہیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ یہ ہے کہ وہ الرحمن کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اللہ ہمارا اے رسول آپ ان سے کہیں قُلْ هُوَ رَبِّي، کہ وہ میرا پالن ہار ہے، میرا رب ہے، مجھے فیڈنگ کرتا ہے. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ بار بار چونکہ وہ شرک کا ماحول تھا نا، بہت الہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، معبود ہیں، اس لیے یہ بار بار جو لا الہ کی یہ بات کی جا رہی تھی نا وہاں، اور آج بھی یہ یہاں ہمارے بھی یہی ماحول ہے، ہم نے بڑے الہ بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں تک اللہ ہمارے آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے. یہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود اللہ ہے، ان کا معبود جو ہے وہ اپنی خواہشات ہیں ان کی. اللہ ہمارے ان سے کہیں قل ہوا ربی، کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا. یہ بہت بڑا یہ اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ. بار بار بتایا جا رہا قرآن کریم کے اندر نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ایک ہی اللہ ہے. یعنی کانسیپٹ آف اللہ، تصور الہ کا بہتر ہونا، تصور الہ کا بالکل کلیئر ہونا انسان کے اندر، انسان کے مائنڈ کے اندر کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی الہ کی کہ اللہ کیا ہے، الہ کیا ہے، اس وقت تک وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. وہ پگڈنڈیوں پہ چلتا ہے. تو تصور الہ جو انسان کا اگر درست ہو جائے، اللہ کا تشخص، اللہ کا کانسیپٹ آف اللہ، جس قوم کا کانسیپٹ آف اللہ ایک وننس آف اللہ کلیئر ہو جائے، وہ توحیدی معاشرہ کہلاتا ہے. وہ شرک سے مبرہ ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے معاشرہ. وہ جس قوم کا یا جن افراد کا تصور الہ بہتر ہو جائے، تصور اللہ درست ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کوئی تخلیق کار نہیں ہے، اللہ کے جو خزانے ربوبیت ہے سب اسی کی ہے، پورے کائنات کے اندر چل رہی ہے، جاری و ساری ہے. تو فرمایا لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب. میں تو بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ان سے ایک بات یہ کرو کہ وہ میرا رب ہے، میرا پالن ہار ہے، وہ اللہ، اور اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور میں تو اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں. یہ ہے جو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے چیزیں، یہی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنے ان آیات کو اپنا سامنے رکھنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان پر ہم نے چلنا ہے. کانسیپٹ ہم نے اپنے درست کرنے ان آیات کی روشنی میں. تو ابھی تو بہت زیادہ ہیں اس کے اندر ایسے مطلب اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے الرحمن کے مختلف شیڈ. اور فرمایا کہ عالم الغیب وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. یہ بھی آپ ایک دو حوالے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے کام آئے. کبھی آج ہیں کل ہم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے کانسیپٹ آف اللہ درست کر گئے کسی حد تک، جن لوگوں کا کانسیپٹ آف اللہ کا تشخص، اللہ کا تصور جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ دیکھیں 27 میں، یہ 27 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 65 میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو اللہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قل سے کہتا ہے. بات شروع کریں قل، یعنی ہر سارا قرآن تو ان کی زبان عزت سے ہی نکلا ہے نا، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں کہ اس کو زور دیا گیا مقامات کے اوپر قل کے کہنے سے. قل آیت نمبر 65، اس کی جو اپنا صورت نمبر ہے 27 النمل 488 صفحے. فرمایا قل
لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. بہت زبردست عظیم حقیقت کو بیان کر دی ہے. قل اے رسول آپ اعلان فرمایا ہے 1440 سال پہلے یہ اعلان فرمایا گیا ہے. لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، کہ سماوات اور ارض کا جتنا بھی غیب ہے کوئی نہیں جانتا. غیب سماوات اور ارض میں جو بھی مخلوقات ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ الا اللہ. ہاں غیب کا علم تو صرف محض اور محض اللہ کے پاس ہے. الا اللہ، صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس اللہ غیب کا علم ہے. الا اللہ. یہ دیکھیں اعلان کتنا واشگاف اعلان کروایا گیا ہے ہمارے نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے لا يعلم، لا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہاں تو ہر گلی کے کونے بیٹھا ہوا ہے علم غیب لے کے. ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو بس رجومی بن گیا ہوں، غیب کی خبریں میرے پاس ہی آ گئی. لا يعلم، یہ ہے اتھارٹیز، یہ ہے محکم آیت، محکم. لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. جو کچھ بھی سماوات میں ہے، مان کا مطلب وہ مخلوقات جو سماوات میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کے پاس تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جانا ہے. یعنی کتنی عظیم یہ حقیقت کا بیان ہے، یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اور ریکارڈ کی گئی 1440 سال پہلے. یہ ہے قرآن. قرآن تو تر و تازہ ہے. یہ اس کو مبارک اس لیے کہا ہے، کتاب مبارکن کہا گیا ہے. ہر وقت تر و تازہ برکت والی کتاب ہے. اسی طرح میں ایک اور آپ سامنے حوالہ آ گیا ہے، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل سے یہ بات شروع کروائی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ آیت نمبر 50 ہے، 650 بڑی عظیم آیت ہے یہ. اور بڑا ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے اگر انسان خلوص دل سے قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھے تو اپنے اندر جو بھی انسان نے وہ گھڑی ہوئی چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ختم ہونی بھی چاہیے. جب حق سامنے آ گئے تو حق سامنے آنے کے بعد انسان پھر کیا کرے؟ اپنی توجہ، اپنی جو سوچ ہے اس کو درست کر لے، اپنا جو فکر ہے نظریہ اس کو درست کر لے. یہ ہے اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی بات کو تسلیم کرنا. یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے صفحہ نمبر 164 پہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے. کل سے بات شروع کروائی ہے. اے رسول آپ اعلان فرمائیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. پہلی بات تو یہ کروائی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اقول کہ میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. نمبر 1 یہ ہے. اور دوسری بات ان سے یہ کہلوائی گئی کہ ولا اعلم الغیب، میرے پاس علم غیب نہیں ہے. لا لگا ہوا ہے، ولا اعلم الغیب، میرے پاس علم غیب نہیں ہے. 1440 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ. یہ ریکارڈڈ بات ہے اور قیامت تک چلنا. یہ کلام اللہ ہے، شہنشاہ حقیقت کلام ہے. یہ اس نے ہی کروائیں گے یہ باتیں اور یہ حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، کیونکہ یہ قولہ الحق ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے. اللہ ہمارا ولا اعلم الغیب. اے رسول آپ ان سے کہیں کہ میں علم غیب کا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کر لیں ترجمہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں؟ ملک ہوں، میں تو فرشتہ ہوں یا میں کسی چیز کا میں مالک ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، ملک بھی اللہ کی ذات ہے، بادشاہی سب اللہ کے پاس ہے. میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں کوئی یا کوئی فرشتہ ہوں کوئی. ولا اقول لکم انی ملک.
لہو ملک السماوات والارض، تمام قسم کی بادشاہت زمین و ہر چیز، آسمان و ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب ان سے کہیں کہ میرا مقام کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا منصب، میرا مقام یہ ہے کہ میں جو میری طرف بات وہی کی جا رہی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ ان اتبع، میرا صرف اتنا ہی کام ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا صرف اتنا ہی ہے کہ میرے طرف جو وحی آ رہی ہے میں اس کو فالو کروں، اس کی اتباع کروں، اور یہ وحی قرآن ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ کل سے بات کروائی گئی ہے۔ اور آگے میں ایک بات اور کہیں ان کو، قل اے رسول آپ اعلان فرمائیں، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آنکھوں والا ہے ایک بغیر آنکھوں کا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلا تتفکروا، ایک تفکر تو کرو اس کے اوپر، کبھی غور و فکر تو کرو، کبھی تم نے غور و فکر کی ہے، کبھی سوچا ہے تم نے یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی یہ وہ مقامات جو اصل ہیں، جو یہ جو آیات ہے یہ محکم آیات ہے، یہ متشابہ آیات کی بڑی کلیئر کٹ واشگاف آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 22 ہم نے تھوڑا سا اس کو کیا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس آیات کو سامنے رکھیں، اور یہ آیات توحید سے بھری پڑی ہیں۔ آیت نمبر آپ 23 پہ چلتے ہیں، سورہ الحشر، یہاں بہت رسمی اور بہت مقامات آ سکتے ہیں، لیکن سیدھا میں نے کوشش کی آپ کو سامنے رکھنے کی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو اللہ کے بارے میں۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ کو ہم نے اوپر رکھنا ہے، اللہ کی بات کو اوپر رکھنا ہے، اللہ کی بات کو بلند کرنا ہے۔ ہم نے اپنی انا کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اپنے جو علم، اپنے جو پاس ہمارے پاس جو ہم نے جوڑ رکھی چیزیں، جب اللہ کی آیات سامنے آ جائیں ان کو ہم نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اگلی بات 23 نمبر آج دیکھیں، یہ تو ایک میں بتایا نا، ایک لیکچر جو ہے نا ایک لفظ کے اوپر ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھرا پڑا ہے اوپر۔ اللہ ہمارا ہے، وہ اللہ، توحید بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ مدینہ کا ماحول، مکی ماحول اور مدنی ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ صورت جو ہے وہ تو ہوئی مدینہ میں نازل ہے، خاص طور پر یہ مدنی صورت ہے، لیکن ہر وقت ہر طرف اس کا تو اب بھی نزول ہو رہا ہے۔ یعنی انسان جب قرآن کریم کو اس طرح پڑھے سمجھے کہ میرے اوپر اب نازل ہو رہا ہے قرآن، نزول ہے قرآن۔ نزول قرآن انسان پر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، جب اس پر غور و فکر کرے انسان، تو یوں سمجھیں جیسے میرے اوپر ہی نازل ہو رہا ہے۔ یہ اس کا قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے، یعنی قرآن کریم کے جب آپ کو یہ جو مفاہیم سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے میرے اوپر آج ہی نازل ہو رہا ہے، پھر سمجھ آتی ہے قرآن۔ تو فرمایا واللہ، اللہ وہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ یہ کیوں بات میں کلایا جا رہا ہے؟ یہ جو ہم نے ہزاروں الہ پکڑے ہوئے ہیں نا، مختلف قسم کے، سینکڑوں ہزاروں، یہ ان سب کی نفی کرواتا ہے۔ پہلے اللہ آئے گا وہاں جب ان کی نفی ہو جائے گی۔ جب تک کرایہ داروں کو ہم نہیں نکالیں گے اپنے دل و دماغ کے اندر سے، وہ مالک کیسے اندر آئے گا؟ راستہ دینا اس کو، پہلے وہ نکالنا باہر، مکان خالی کرنا ہے، کرایہ داروں سے خالی کروانا ہے مکان۔ جو گھس بیٹھی ہے ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں دل دماغ کے اندر چیزیں، ان کو نکالنا باہر اندر، اور الہ واحد کو ہم نے اندر داخل کرنے کا راستہ دینا ہے۔ جب وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا، پھر دیکھیں کیا شکتی انسان کے نکل کے سامنے آتی ہے، وہ پھر مومن کہلاتا ہے۔ جب اللہ داخل ہوتا ہے انسان کے اندر، مومن بنتے تب ہے انسان، تب توحید کا کانسیپٹ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں تو کیا عبادت کرنی، کیا اپنے اس کے فالو کرنے کا قوانین کو؟ اللہ ہی ہے بس، یہی انبیاء کرواتے گئے ساری زندگی، ان کا ایک ہی، ان کا مشن ہی، ان کا میسج ہی یہی تھا، اور پورے قرآن کا میسج ہی یہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی تو ان کا تھا میسج۔ اور کیا ہے؟
جب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے انبیاء کے واقعے تو ان کا تو سب سے پہلا نمبر 1 نقطہ ہی توحید کا ہوتا ہے. مالکم من الہ غیرہ، مالکم من الہ غیرہ. تو یہ 3 آیات جو ہیں یہ تو میری سچے، ایک لفظ جو ہے وہ سچا موتی ہے، انمول موتی. ان کی قیمت نہیں ہے. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا. یہ بار بار کیوں یہ بات کروائی جا رہی ہے؟ تاکہ شرک کا کلب کما ہو جائے. یہ شرک کے جتنے مزاح ہیں نا وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے. اور وہاں ایسے ہی ہوا تھا مکہ اور مدینہ کے اندر. وہ سب جو بت پرستیاں ان کے بت جو انہوں نے ٹام بنا کے رکھے سب گرا دیے گئے تھے وہ، کیونکہ الہ واحد آ گیا تھا اس کی حکمرانی قائم کر دی گئی. دھام سے سب کو نیچے آ گیا تھا ان کا. ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو رہا تھا. پھر آج بھی اگر یہ کانسیپٹ اللہ کا آ جائے تو دیکھیں پھر نقشہ بنتا ہے اس معاشرے کا کیا بنتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ کون ہے. اب اللہ کی صفات شروع ہو گئی. یہ ہے اللہ کے رنگ جو ہم نے کل آج پڑھی تھی نا. صبغۃ اللہ والی 238 صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ وہی آیات ہے، یہی وہ صفات کریمہ ہے جو اس 3 آیات کے اندر سموئی گئی اللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سارے مقامات پر ہے. ہم ان کو لمٹائز نہیں کر سکتے. یہ انفینٹ ہے، ہم گن نہیں سکتے. یہ کاؤنٹ لیس ہے، یہ گنے جا سکتے نہیں. یہ صفات الہیہ سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گے، کیسے گن سکتے آپ؟ کاؤنٹ کر نہیں سکتا بندہ. تو فرمایا اس کا سب سے بڑا، اس ذات اقدس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ الملک ہے. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا 650 میں پڑھ کے آئے ابھی جب جناب رسول وسلم سے کرایا گیا تھا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. وہ تو الہ واحد ایک ہی بات سے اگر سبق دے کے چلے گئے. وہ بادشاہ شہنشاہیت کل کائنات کے اوپر جو ساورینٹی اقتدار اعلیٰ وہ اللہ ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے الملک. الملک الملک صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. اللہ ہے الملک. الملک یعنی تمام قسم کی ساورینٹی، اقتدار کا مالک، پوری کائنات کا مالک، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ وہ اللہ ہے. الملک ہے وہ الملک. اس کا جتنا بھی آپ یعنی ایسے اس کے عام ترجمہ تو صرف بات سے ہم کر سکتے ہیں نا. یعنی تمام کنٹرول، تمام قوتوں کا مالک، تمام قسم کا اختیارات اسی کے پاس ہے. یہ ہوتا ہے بادشاہ ود فل اتھارٹی، فل ساورن. الملک یہ اس کی صفت ہے اس اللہ کی. اور دوسرا ہے کہ وہ القدوس بھی ہے. ہولی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، مقدس اسم کہتے ہیں. تقدیس، ساری تقدیر اسی کے لیے ہے. ساری پاکیزگیاں، ہر قسم کی پاکیزگی، ہولینس سب اس کے لیے ہے. اتنی مقدس وہ ذات ہستی ہے وہ القدوس. یہ دیکھیں السا لگا ہوا ہے، اسپیسیفک کر دیا الملک القدوس. جہاں ال لگ جائے وہاں یہ خصوصی حیثیت ہو جاتی ہے کسی چیز کی. اور یہ اللہ ہے اس کے ساتھ الملک القدوس. یہ اتنے مقامات ہیں کہ اس کو بندہ گن ہی نہیں سکتا. القدوس میں چلا جائے آپ تقدیس. یہ قرآن بھی کتاب مقدس ہے کہ وہ کلام اللہ ہے. یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ سب ارض مقدس ہے ہمارے لیے، پیور خالص. تو کلام اللہ بھی مقدس ہے اللہ تعالیٰ. تو القدوس وہ خود ہے، نہایت متبرک. اور آگے فرمایا کہ وہ السلام ہے. یہ صفات الہی یہ ہیں وہ جو صفات الہیہ. صبغۃ اللہ جو ہم پڑھ کے آئے کل، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ ہیں وہ اللہ کے یہ ہیوز تو کہتے ہیں کلرز. صفات الہیہ السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار،
المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا تعریفات کرنی ہے؟ تعریفیں تو یہ ہے وہ ایک ایک لفظ. اب ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک لیکچر جو ہے وہ تھوڑا ہے، ایک ایک لفظ کھولنے والا. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جتنا ہم کر سکے وہ کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے اس کو. یعنی اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرنا چاہیے انسان کو اپنے دل دماغ کے اندر اللہ کا سوچتا ہے. ٹکے ٹکے کے بندے، ٹکے ٹکے کے لوگ، نہ کو اختیار نہ واسطہ، لوگوں کی جیبیں کاٹنے بیٹھتے، اور وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے جناب کرنی والے، بڑے بڑے جناب یاری اختیارات والے اپنے آپ کو کھلاتے ہیں. کیا ان کے پاس ہے؟ اتنا اللہ تعالیٰ نے نگیٹ کیا ہے قرآن کریم کے اندر ان کی پاورز کو کہ نتھنگ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار. ان کے پاس کھجور کے اندر گڑ وہ گٹھری ہوتی ہے، اس کے اوپر چھلکا کیا ہوتا ہے، میں پڑھی تھی آج وہ کشمیر کہتے ہیں اس کو، اتنا بھی اختیار نہیں ہے. اور کتنے کتنے بدلاؤ لشکر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کتنے کتنے گارڈ ان کی محافظت کے لیے رکھے ہوتے ہیں. لوگوں کو پیسہ وہ ہڑپ کرتے ہیں، مال چوستے ہیں، اور ہم جا کے وہاں اپنے ساتھ رگڑتے ہیں. اللہ کا خوف کر دیا انسان کو، رک جائے انسان. تصور الہ اپنا انسان بہتر کر لے. تصور الہ جب اس قوم کا تصور الہ بہتر ہو گیا، یہ قوم تو پھر دیکھیں کیسے یہ عروج پاتی ہے. عروج ملتا ہے اسی بات سے کہ اللہ کا تصور جو ہے وہ انسان کے اندر آ جائے. تو عروج اس سے ملتا ہے جب اس کا تصور آئے گا تو وہ حقیقی وہ ہوگا توحیدی معاشرہ، اور اس میں صرف ایک اللہ واحد کی حکمرانی ہوتی ہے. تو بھان بھان کی بولیاں بولنے والے نہیں ہوتے وہاں. مختلف قوانین، پہلے قوانین خود بنا لیے، پھر اپنے ضرورت کے مطابق ان کو آگے پیچھے کرتے رہے، تبدیلیاں پیدا کرتے رہے. یہاں اپنوں کی ضرورت ہے وہاں بچا لیا، غیروں کو رگڑ دو. جب تک اللہ واحد کا کانسیپٹ، یہ تصور صحیح نہیں ہوتا، کانسیپٹ صحیح نہیں ہوتا، نظام صحیح ہو نہیں سکتا. اللہ العادل ہے، اس کا نظام عدل پر مبنی ہے. حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. لہذا میرے خیال اتنے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی پھر اتفاق پھیلی ہوئی ہے. ان کے پھر وہ مقامات جہاں جہاں آئیں گے ان کو بھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ. اس کے جو متعلقہ جو آیات ہیں، السلام، المومن، المہیمن، یہ تو بہت سارے آپ کو جو حوالہ جات بھی نوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو 3 آیات ہیں یہ بڑی زبردست آیات ہیں، توحید سے بھری پڑی ہیں. توحید کے جو توحید الہ، اللہ کی جو وحدانیت ہے، ونس آف اللہ ہے، اور اس کی جو مختلف قسم کی جو اس کے پھیلے ہوئے شیڈز ہیں، اس کے جو یعنی اس کی جو صفات ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو انشاءاللہ جتنا قرآن کریم کے اندر سے ہم لے سکیں وہ آپ کو سامنے آئے. تو لہٰذا آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تک ہی رکھیں. اگر ہم اس کو کھولنے لگے تو پھر بہت لمبا درس چل جائے گا. تو لہٰذا انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے جتنا ہم کر سکیں انشاءاللہ اس کو اگلے جو دروس آئیں گے اس میں یہ لیں گے، اور پھر اللہ کا کانسیپٹ آپ اچھا کرتے چلے جائیں. اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا جوڑتے چلے جائیں. تمام ہستیوں سے کٹنا ہے آپ نے. ایک ہی حیثیت جو اللہ ہے، جس کا تعارف تمام انبیاء کرواتے چلے گئے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ جڑو. تمسک باللہ، تمسک بالقرآن کے ذریعے ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ جڑنے سے اللہ کے ساتھ تمسک ہوتا ہے. یہ ہر نبی کی یہی اٹموسٹ کوشش رہی ہے. اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو بتایا ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ جڑنا ہے تم نے. انسان تو آج ہے کل نہیں ہے. یہ ہے جس کو موت نہیں ہے. ایک اللہ واحد ہستی ہے جس کو موت نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو لہٰذا آج انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.